ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا روزی رسا ہے۔ ہر حال میں جو ہمارے ساتھ ہے، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ، منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیوں، معززات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں ایک بڑا ہی اہم نقطہ یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ ہمیں خوشحال کرتا ہے، خوشیاں عطا فرماتا ہے، اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، کاروبار میں برکت دیتا ہے، ہر آسائش مہیا کرتا ہے، ہر سہولت فراہم کرتا ہے، ہر تمنا کو پورا کرتا ہے، تو پھر ہمارا انداز سجدہ شکر والا ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ ایک مدت تڑپتے رہے، ترستے رہے، سسکتے رہے، روتے رہے کہ اولاد مل جائے، اور اولاد ملی تو پھر فاحشہ عورتوں کو بلوایا، انہیں نچوایا، ڈھول بجائے، پٹاخے چلائے، تو یہ اللہ کی ناراضی کی طرف یہ چیز جاتی۔ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے کہ کوئی خوشی انہیں فراہم ہوتی تھی تو فوری طور پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور ساتھ یہ کہتے تھے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ نبی سے بڑھ کے اب عبادت کرنے والا کون ہے؟ جتنے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں سب سے زیادہ اللہ کے فرما بردار اور عبادت گزار تو وہ تھے، اور اللہ کے انبیاء بھی اللہ سے یہ مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ خوشی پر ہم تیرا شکر ادا کر سکے، اور غم آئے اور دکھ آئے تو اللہ اس کو برداشت اس انداز میں کریں کہ تیری ناشکری نہ ہو۔ ہم نے رمضان المبارک کے ایام کو دیکھا، راتوں کو قرآن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، اور چاند رات پر ہی یہ کلیئر ہو گیا کہ کون اللہ کی دی ہوئی عطا پر راضی ہے، اور کس نے اس رات فلمیں چلائی اور گانے چلائے، میوزک بجائے، کیا ملا ان کے حصے میں، کیا آیا؟ رسول کریم علیہ السلام کو جب مکہ چھوڑنا پڑا اللہ کے حکم پر، اور اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار میں پناہ لیتے ہیں، رک جاتے ہیں کہ یہاں رک جائے، اور وہ پورا ٹولہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ طائف کا جو میدان تھا وہاں ایک روایت میں یہ ہے کہ 300 نوجوانوں کو جمع کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں میں نوکیلے پتھر پکڑ لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مارو
کہ آپ کی جان نکل جائے۔ اور رسول کریم علیہ السلام چل رہے ہیں اور وہ اوباش جو تقریباً 300 کی تعداد میں نوکیلے پتھر مار رہے، انتہائی بے دردی کے ساتھ، رحم نہیں کہ کون سا پتھر کہاں لگ رہا، اور رسول کریم علیہ السلام بار بار اپنے چہرہ اطہر سے خون کو صاف کر رہے تھے۔ آپ کو نظر آنا بند ہو گیا، آنکھوں پر لہو جمع ہوا اور آپ اپنی آنکھوں سے بار بار لہو کو صاف کرتے تھے، پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا۔ اور جب آپ ایک جگہ پر رکے تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو حد ہو گئی ہے، اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، کسی نبی کو اتنا بھی مارا گیا، اتنا بھی غم دیا گیا، بیٹیوں کو بھی طلاق دے دی گئی، گھر کے راستے پر بھی کانٹے بچھائے گئے، بیت اللہ میں گریبان پکڑا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈال کر اسے بل دیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس کو روک دیا جائے۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ سب دیکھتا رہا، سب دیکھتا رہا، لیکن آج ان لوگوں نے حد کر دی ہے، اور میرے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک طائف کے پہاڑ پر مقرر ہے اور دوسرا قبیس پہاڑ پر مقرر ہے جو مکہ کا ہے۔ اللہ کے رسول اشارہ کریں، یہ فرشتے دونوں پہاڑوں کو جب ملائیں گے تو مکہ اور طائف سمیت ایک شخص بھی زندہ نہیں بچے گا، ان کا کیما ہو جائے۔ آج اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے نبی سے پوچھو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور ذرا تصور کریں کہ جب اتنا مارا جائے اور کوئی وہاں پر رحم کرنے والا نہیں، کوئی یہ بھی کہنے والا نہیں کہ چلو اب بس کرو چھوڑ دو، کوئی یہ بھی روکنے والا نہیں کہ رہنے دو، بہت مارے ہیں پتھر، اب جان لینی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ غم تو بڑا ہے، میں یہ تصور لے کر نہیں آیا کہ مجھے اتنے پتھر پڑیں گے کہ آپ کے نالین مبارک پر خون جمتا ہے، جوتا اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آنکھوں سے اور چہرے سے بار بار مجھے لہو صاف کرنا پڑے۔ اے اللہ، میں اس حال، اس دکھ میں، اس غم میں پھر بھی تیری مدد چاہتا ہوں، اللہ تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا، تیری مدد ہے تو سب ٹھیک ہے، تیری مدد ہے تو کوئی نقصان نہیں، تیری مدد ہے تو یا اللہ پھر دکھ نہیں رہتا۔ یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے ان کی اولادیں اسلام قبول کر لیں، اور پھر رب نے دکھایا پورا طائف پھر ان کی اولادوں میں مسلمان ہوتا، پھر پورے طائف میں ایک بھی کافر باقی نہیں بچتا، جو مشرک تھے وہ مسلمان بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے اعمال کی طرح کہ ایک نقصان ہوا، دوسرا کاروبار کیا اس میں لاس ہوا، تیسرا کاروبار کیا، اب بس ہمارے حوصلے ختم ہو جاتے اور آسمان کی طرف چہرہ کر دے، یا اللہ میں ہی تجھے دکھاؤں، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ زندگی گزار لی لوگوں کے سامنے اپنی داستانیں سناتے ہوئے اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے کہ میرے ساتھ ایسا ہے جی، ایسا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر اللہ کا شکوہ کرتے، عمر بھر، لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ آزماتا بھی ہے تو اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، جو اپنے ہیں ان کو آزماتا ہے، بیگانوں سے کیا تعلق ہے؟ بیگانوں سے کوئی تعلق نہیں، جو اپنے ہیں امتحان بھی ان پر آتا ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام غار میں ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سن رہے ہیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول میں نے گھر چھوڑا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام سب کچھ قربان کر دیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام تلواروں کی چمک
اور تلواروں کا نکلنا میرے کانوں میں پڑ رہا ہے، قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ پہنچ گئے غار تک اور خون کے پیاسے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر آج تو ہم دو ہیں لیکن مت گھبراؤ جب اللہ ساتھ ہے۔ ابو بکر مت غم کرو جب اللہ ساتھ ہے۔ جب رب ہے تو پھر غم کیسا؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر دکھ کیسا؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر افسوس کس بات کا؟ یہ ہمیں دیکھ نہیں پائے۔ ابو بکر ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ۔ صرف دو لوگ ہیں اور مارنے والے سینکڑوں کی تعداد میں۔ غم نہ کرو، بھروسہ رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک وقت آئے گا جب ہم مکہ میں داخل ہوں گے اور ان کی گردنیں جھکی ہوں گی۔ یہ سبق دیا، بڑے سے بڑا دکھ آئے، ان اللہ معنا، اللہ اگر تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ اگر تو میری مدد کرتا ہے، اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو اللہ میں اس حال میں بھی تجھ پہ راضی ہوں، میں اس حال میں بھی خوش ہوں۔ یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ دین نے ہمیں بتلایا کہ غم آنے پر اب یعقوب علیہ السلام کو دیکھے، ایک بیٹا وہ جو جان سے پیارا ہے، نور نظر ہے اور عمر 7 سال ہے، اور بھائی لے گئے کنویں میں ڈال آئے یوسف علیہ السلام کو، وہ قافلہ لے کر مصر کی طرف چل پڑا۔ 40 سال گزرتے ہیں ایک نبی پر روتے ہوئے، 40 سال، یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے یہ تو یقین ہے کہ جب یوسف نے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے چاند سورج ستارے مجھے سجدہ کر رہے، اللہ مجھے یہ تو پتا ہے میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، یہ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے۔ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس جب مصر کے بادشاہ کی خبریں پہنچی کہ وہ بڑا نیک دل ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کو کپڑے دیتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام چیخ بلند ہوئی اور کہنے لگے اس مصر کے بادشاہ سے پوچھنا تو تھا، کہیں میرا یوسف تو نہیں دیکھا، کہیں وہ کھانا کھانے کے لیے آیا، کہیں اس کے پاس لباس نہ ہو، وہ بادشاہ جو سب کو لباس دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، ان میں میرا یوسف تو نہیں تھا۔ 40 سال گزرے ہیں یار، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، اور اتنا غم ہوا، اتنا دکھ ہوا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی تھی، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اور حزن تھا، من الحزن فهو کظیم، غم بہت بڑا غم تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کائنات میں اس سے بڑا غم اور کس پہ ہو کہ جسے میں دیکھتا تھا اور جس کے ہونٹ چومتا تھا اور جسے دیکھ کر سانس لیتا تھا۔ 40 سال گزر گئے، خبر تک نہیں آئی۔ نبی تھے، وحی آ سکتی تھی، جبریل بتا سکتے تھے اللہ کے نبی مت روئیے، یوسف تو جس کے لیے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی اور آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو بڑے اعزاز کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے تو ہزاروں نہیں لاکھوں نوکر چاکر ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں۔ بتا سکتے تھے، بتایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پھر وقت آیا یعقوب ہم نے تیری کسی دعا کو رد نہیں کیا۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ نے سنا نہیں، 40 سال ایک نبی پر روتے ہوئے گزرتے ہیں، دن کو بھی آنسو، رات کو بھی آنسو، دن بھی یوسف، رات بھی یوسف، دل کو بھی کہا یا صفا یوسف، ہائے یوسف،
تیری جدائی میری جوانی کو کھا گئی، یوسف تیری جدائی میری آنکھوں کے نور کو کھا گئی، یوسف تیری جدائی دنیا کا ہر سکھ اپنے ساتھ لے گئی، یوسف تمہاری جدائی میں دیکھ تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا اور آنکھیں سفید ہو گئی۔ اور ابن اسیر میں کیا ہے، اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے، 7 سال کی عمر میں جس درخت کے پاس سے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی، روزانہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، کہیں سے میرا یوسف آئے، کہیں سے خبر آئے۔ پھر اللہ نے ملایا تو اللہ نے کہا میرے یعقوب ہم اپنے بندوں کو اسی طرح غم سے نجات دیتے، غم تو بہت بڑا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ تو نے اپنے رب پر امید رکھی ہے۔ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کوئی دنیا سے پریشان ہو، بھائیوں سے پریشان ہو، بہنیں ظلم کر رہی ہوں، ماں باپ غلط کر رہے ہوں، دنیا کے لوگ اس پر مصیبتیں ڈھا رہے ہوں، بہتان لگایا جا رہا ہو، سچے کو جھوٹا کہا جا رہا ہو، کسی حال میں اسے ٹکنے نہ دیا جا رہا ہو، کبھی کہہ کر تو دیکھے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اللہ میرے غم میں، میری تکلیف میں، اللہ میرے دکھ درد میں میرا سہارا تو ہے، اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا، یا اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی مرضی سے غموں کو دور نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے اللہ میں اولاد نہیں لے سکتا، اپنی مرضی سے اللہ میں اپنے کاروبار کو سیٹل نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ کی ذات پر امید لگانا یہ سب سے بڑی بات، سب سے بڑی۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ دیکھیں اور اس پر غور کریں کہ عمر کیا ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں ہے، اور جب انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ پھل کھا رہی ہیں، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، ایک دن وہ محراب میں داخل ہوئے سیدہ مریم کی خبر گیری کے لیے، تو دیکھا کہ پھل کھا رہے ہیں جن کا تصور بھی اس موسم میں نہیں تھا، اس علاقے میں وہ پھل نہیں ہو سکتا تھا، کہا کہ یہ کہاں سے ہے؟ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، مریم یہ کون دے کر گیا؟ یہ پھل تو دور دور تک نہیں ملتا، موسم بھی نہیں ہے۔ قالت هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، مریم علیہ السلام نے کہا اللہ جس کو دینے پہ آئے تو بند کمرے کیا ہے اور موسم کیا، پھر نہ موسم کوئی حیثیت رکھتے ہیں نہ بند کمرے کوئی حیثیت رکھتے ہیں۔ 120 سال عمر تھی زکریا علیہ السلام، 120 برس، اب اللہ کے نبی ہیں اور 120 برس ہو گئے بیٹے کی تمنا میں، بیٹا ابھی نہیں ملا۔ ہنالک دعا زکریا، جب کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب بھروسہ اس پہ آئے تو وہ بے حساب دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، 120 سال عمر ہے، اب تڑپ اٹھے، منظر ہی عجیب دیکھا تھا کہ ناممکن ممکن ہوا پڑا، پھل وہ ہے جو یہاں کوئی کھا نہیں سکتا، مل نہیں سکتے، اور عمر 120 سال ہے۔ جس بیوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس بیوی کی عمر 99 برس ہے، 99 برس ہے، جو زیادہ اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اپنے ہاتھوں سے زیادہ کچھ پکا نہیں سکتی، اور زکریا علیہ السلام اسی وقت سجدے میں گر جاتے۔ اگر اللہ تو یہ کر سکتا ہے، یا اللہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر میری دعا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، پہلے اپنی حالت بتائی، اللہ میرا بڑھاپا حد سے آگے چلا گیا، حد سے آگے، کیا مطلب؟ اللہ میں چل نہیں سکتا، یا اللہ میں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ نہیں سکتا، یا اللہ میرے کانوں کو اب سنائی بھی نہیں دیتا، اللہ آنکھوں کو اب زیادہ دکھائی بھی نہیں دیتا، یا اللہ بڑھاپا حد سے آگے ہے،
چلا نہیں جاتا، کسی چیز کو پکڑا نہیں جاتا، سنائی زیادہ نہیں دیتا، دکھائی زیادہ نہیں دیتا۔ اللہ وان العظم منی، ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہے، ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، 120 برس عمر ہے، اللہ مجھے پکڑ لے تو اس کا بازو چھڑا نہیں سکتا، یا اللہ کوئی ہاتھ پکڑے ہاتھ نہیں چھڑا سکتا، یا اللہ حالت یہ ہے امراتی عاقرہ، یا اللہ بیوی مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہے، عورت ذات ہے، 99 برس عمر ہے، بانجھ ہے، یا اللہ اس کے باوجود ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، 120 سال ہو گئے اللہ، بڑھاپا حد سے آگے جا چکا ہے، لیکن میری امید اسی طرح حد سے آگے ہے کہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دے سکتا۔ نبی ہے، نبی اگر نبوت ہے اور وحی بھی آتی ہے، نبی ہے، مرضی سے بیٹا نہیں لے سکتا تھا، نبی ہے، ہم جاتے ہیں درباروں پر، ہم جاتے ہیں تعویذ لکھوانے، ہم جاتے ہیں نعوذ باللہ کیسا اولاد کے لیے شرک کر جاتے، فلاں درخت پہ جاؤ، فلاں بیری کا درخت ہے، پتہ گرے تو بیٹی ملے گی، بیر گر جائے جھولی میں تو بیٹا ملے گا، فلاں پہ چلے جاؤ، فلاں دربار پہ چلے جاؤ، یہ نبی ہے اور 120 سال عمر ہے، اور الفاظ کیا ہے کہ اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا اللہ سر اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ دھماکے سر میں ہوتے ہیں، یا اللہ سر برداشت نہیں کرتا کسی کی اونچی آواز کو بھی، اتنا کمزور ہو گیا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اللہ میں تجھ سے نا امید تو نہیں ہوا، جو خوشی دینی ہے وہ تو نے دینی ہے، جو ملنا ہے وہ تجھ سے ملنا ہے، یا اللہ میری نبوت مجھے اولاد نہیں دے سکی، میری بزرگی میری عبادت مجھے اولاد نہیں دے سکی، اللہ میرا نبی ہونا اور ساری زندگی کی عبادات، یا اللہ میں اپنی مرضی سے وہ خواہش پوری نہیں کر سکا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ نہ بے آسرا مجھے چھوڑ، اللہ نہ اس طرح مجھے دنیا سے جانے دے کہ میرا کوئی وارث ہی نہ ہو، یا اللہ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، یا اللہ اس عمر میں بھی امید وہی ہے جو جوانی میں ہوا کرتی تھی، یا اللہ اس عمر میں بھی ایمان وہی ہے بلکہ اس سے بھی آگے۔ کبھی ہم نے اپنے رب سے اس انداز میں بات کی ہو، سر سجدے میں رکھا ہو اور کہا ہو اللہ نہ دینے پہ آئے تو 120 سال گزر جائے نبی کو نہ دے، غم نہ ٹالنے پہ آئے تو 40 سال گزر جائیں، یعقوب کو یہ بھی نہ بتائیں کہ بیٹا زندہ ہے اور بادشاہ بنا ہوا، اور پھر اللہ کریم نے مدد بھی کس طرح کی، یا زکریا، جب معراج میں سر جھکایا ہوا تھا اور رو رو کے کہہ رہے تھے اللہ نہ مجھے بے وارث کر، اللہ مجھے وارث چاہیے، یا زکریا، جبریل اللہ نے کہا جاؤ اب میرے زکریا کو بتاؤ، جاؤ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یہ پہلا نام تھا جو اللہ نے خود رکھا تھا، میرے زکریا اب دعا مانگی ہے، اب رو رہے ہو، اب سر اٹھاؤ، غم کے بادل چھٹ گئے، دکھ کے دن چلے گئے، جبریل آ کر کہتے ہیں زکریا اللہ بیٹے کی بشارت دے رہا، اور صرف یہ بشارت ہی نہیں، اللہ نے نام بھی خود رکھا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کائنات میں اس سے پہلے اللہ نے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ نام بھی ہوتا، فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ، زکریا علیہ السلام کو بشارت ملی، خوش بڑے ہوئے، پھر سر سجدے میں رکھا اور پھر کہنے لگے اللہ بیوی تو بانجھ ہے، میں 120 برس کا ہوں، اللہ کیسے بیٹا ہوگا، کیسے بیٹا عطا فرمائے گا؟ اللہ نے کہا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، تمہاری بیوی کا علاج تمہارا رب خود کرے گا، وہ بانجھ ہے لیکن اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد خود کرنے والا، اللہ صحیح تمہیں خود کرنے والا، اس باندھ پن کو دور کرنے والا وہ اللہ خود ہے۔ اور میرے زکریا نے کہا اللہ کوئی نشانی،
یا اللہ اب نشانی 3 دن میرے زکریا کسی سے بات نہیں کرنی، اشارہ کرنا۔ یصلی فی المحراب، وہ محراب میں اللہ سے سرگوشیاں کرتے تھے، خوشی مانگتے تھے۔ مطلب کیا، کوئی خوشی چاہیے تو اللہ کے گھر میں آ جاؤ، زکریا علیہ السلام کی طرح سر سجدے میں رکھ دو۔ لوگوں کو باہر پتہ ہی نہیں ہے اندر خوشخبریاں کیا مل چکی۔ لوگ کہتے تھے وہ اللہ کا نبی زکریا آ رہا، عمر 120 برس ہو گئی لیکن اولاد نہیں ملی۔ یا اللہ کیسے؟ اشارہ، 3 دن تک کسی نے بات نہیں کرنی، اور میرے زکریا پھر تمہیں یحییٰ ملے گا۔ اور اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے دیا اور ثابت کیا کہ اگر غم میں اللہ کا ساتھ مانگو تو اللہ غم کو خوشی میں تبدیل کرتا۔ پھر جب خوشی آ جائے، ہمارے گھر برباد کیوں ہوتے؟ کبھی اس کی مین وجہ جانی ہے ہم نے؟ بنیاد تک پہنچے، بیٹی کو بڑے ناز و نعم سے پالا، بڑے ناز و نعم سے، اور اس کے لاڈ نخرے سب اٹھائے۔ اب بیٹی رخصت ہو رہی ہے تو ڈھول بجا رہے، کنجریوں کو نچوایا جا رہا، خلاف شریعت کام کیے جا رہے، اور وہ کام جس پہ اللہ مکمل طور پہ ناراض ہو چکا ہے، جب بیٹی کو گھر سے جدا اس انداز میں کیا ہے کہ رب کی ہر نافرمانی کی ہے۔ پوری رات لوگ شراب پیتے، اور سفید داڑھی والا بزرگ ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بابا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب میں کیا کروں جی، یہ کوئی بات نہیں، بیٹے جوان ہے میں کیا کروں؟ یہ سمپل سا جواب ملتا ہے، کوئی نہیں جی اتنی بھی سختی نہ کیا کرے، خوشی کا موقع ہے جی، خوشی کا موقع ہے۔ اور پھر رب فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ جس خوشی کے موقع پر تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اب دیکھنا تیرا رب تیرے دل کے ٹکڑے کیسے کرتا۔ پھر وہی بیٹی روتی ہوئی واپس آتی، اور پھر کیا گزرتی ہے۔ کبھی دیکھے خوشی کے معاملے میں کیا کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دے دی گئی کہ آؤ میرے نبی، جس مکہ سے آپ راتوں کے اندھیروں میں غاروں میں چھپ کر آپ سفر کرتے تھے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی پیچھے نہ آ جائے، میرے نبی اب آپ کے ارد گرد تو ہزاروں ہیں، اب مکہ والے کانپ رہے ہیں، تھرا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے۔ 3 دروازے داخلی تھے، تینوں دروازوں سے فوج داخل ہو رہے، اور نبی علیہ السلام وہ ہر ظلم کیا گیا، ہر دکھ دیا گیا، نکالا گیا کہ آپ علیہ السلام ایک قدم آگے بڑھتے تھے اور پھر پیچھے مڑ کر بیت اللہ کو دیکھتے تھے، پھر آگے بڑھتے پھر بیت اللہ کو دیکھتے اور کہتے کعبہ تجھ سے کبھی جدا نہ ہوتا اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکال دے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب جانا پڑے گا، اب فاتح بن کر آئے۔ سب سے بڑی خوشی تھی شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جس کعبہ سے اتنی محبت تھی کہ ایک قدم آگے بڑھتے اور پھر مڑ کے دیکھتے، آج وہ کعبہ مل گیا، آج وہ مکہ سارا مل گیا، آج وہ مشرک کانپ رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، سر نیچے جھکایا ہوا، اور زبان پر اللہ کے شکر کے الفاظ تھے، اللہ کے شکر کے، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تو نے مکہ واپس دے دیا، کعبہ واپس دے دیا۔ سر جھکا ہوا ہے دنیا کے سب سے بڑے فاتح کا، سر اٹھا ہوا نہیں، گردن تنی ہوئی نہیں ہے، اور ساتھ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ان کو جنہوں نے ہمارے بچوں کو مار ڈالا تھا، ہماری زمینیں چھین لی، ہمیں گھروں سے نکالا۔ فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، ساتھ نہیں، خوشی کے موقع پر معاف کیا جاتا ہے، خوشی کے موقع پر بدلے نہیں لیے جاتے۔ اللہ نے مکہ دے دیا ہے، محمد بدلے کیسے لے گئے؟ ساتھ نہیں، اتنی بڑی خوشی ملنے کے بعد کعبہ مل گیا، ہم ہر غم ہی بھول گئے۔ سب سے کہا بتاؤ کیا کریں؟ اور ایک جواب تھا، آپ شریف ابن شریف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی دکھ دینے میں، لیکن پھر بھی ہمارا دل یہ بات مانتا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے جو ہم نے کیا، آپ ایسا نہیں کر سکتے جو ہم کر گئے۔ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، کسی سے آج کوئی پکڑ نہیں ہے، کسی کو نہیں مارا جائے گا، کسی کو سزا نہیں دی جائے گی،
اور زبان پر صحابہ کہتے سر جھکا ہوا ہے، اور اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے، اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ نبیوں سے یہ سیکھا، نبیوں سے، کہ اگر خوشی ملتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو آج کے دور میں ہوتا ہے تو وہی خوشی پھر رونے بن جاتی، وہی خوشی پھر ہمارے لیے غم بن جاتی۔ وہی بیٹا جس کی پیدائش پر ہم نے غلط کام کیے، جس کی پیدائش پر فاحشہ عورتوں کو بلوایا، جس کی پیدائش پر ڈھول بجوائے گئے، یہ اللہ کا شکر ادا ہوا؟ پھر اس وقت اللہ کیا فیصلہ کر چکا ہوتا، اور اس وقت پھر اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ تو اسے دیکھ کر میری نافرمانی کر گیا، میں تجھے یاد نہ رہا۔ یہی بیٹا تمہارے لیے غم بن جائے گا، یہی بیٹا نافرمانیاں اس انداز میں کرے گا کہ تم سے برداشت نہیں ہو۔ یہی بیٹے ہوتے ہیں پھر باپ کے چہروں پر تماچے مارتے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی، اور نبی بھی کیسے ہے کہ وہ نبی کہ جنہیں اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، وہ نبی کہ اللہ نے ہوا کو بھی تابع کر دیا، وہ نبی اللہ نے جنات کو بھی تابع کر دیا، وہ نبی کائنات کا کوئی ایسا پرندہ اور جانور نہیں جس کی زبان سلیمان علیہ السلام نہ سمجھتے۔ یہاں تک اللہ نے قوت سماعت عطا فرمائی کہ چیونٹی کے چلنے کی آواز بھی سنتے، چیونٹی کے بولنے کی آواز بھی سنتے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح اللہ کے احسان کتنے۔ ہوا تابع ہے، جنات تابع ہے، پرندے تابع ہے، اور چیونٹی تک کی آواز سنتے ہیں، اس کا بولنا سنتے۔ ایک لشکر جا رہا ہے، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ، چل رہا ہے لشکر اور آگے چیونٹیوں کی ایک بیل ہے، ابھی بہت دور ہے، ابھی یہ نہیں کہ قریب آ گئے۔ قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بل میں واپس چلی جاؤ، جلدی کرو اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اللہ کی قسم ہے یہ انسان ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ باب غیب جانتے ہیں، یہ مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ قبر کے اندر سے بھی سنی جاتی ہے۔ یہ ایک چیونٹی ہے نہ نظر آنے والی۔ آپ موٹر سائیکل پر کار پہ چل رہے ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں، نہیں دیکھ سکتے چیونٹیاں چل رہی، میرے پاؤں کے نیچے کتنی آ گئی۔ چیونٹی کہہ رہی لا یحطمنکم سلیمان، عقیدہ کیا ہے؟ اتنی سی چیونٹی ہے، کہنے لگی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں ہم ہیں، یہ نہ ہو کہ تمہیں روند کر گزر جائے، یہ نہ ہو کہ اس کا لشکر تمہیں تباہ کر کے چلا جائے۔ لا یحطمنکم، اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ وجنودہ وہم لا یشعرون، اگر ساری کی ساری مر جائے سلیمان کو تب بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب نبی ہے اور کیسی اللہ نے عطائیں کی تھی کہ زبانیں جانتے تھے، ہوا تابع، جنات تابع، اللہ نے پرندوں کو تابع کیا ہوا، کوئی ان کی مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتا۔ لیکن چیونٹی کہہ رہی ہے کہ اتنا بڑا نبی اور بادشاہ ہے، جب تم رون دی جاؤ گی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کے شعور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں چیونٹیاں تھیں۔ اس کا ایمان کیا ہے؟ ایک چیونٹی کا ایمان کیا ہے؟ آج کے انسان کا کیا ہے کہ قبر کے اندر سے بھی سنا جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، نظر و نیاز سب دی جاتی ہیں غیر اللہ کے لیے، اور اگر تمہیں یہ چاہیے پاک پتن چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، فلاں اللہ کے ولی کے پاس فلاں، یہ سب ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ لیکن جو دنیا سے چلا گیا پھر اللہ کا قول یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ اور یہ ایک چیونٹی کہہ رہی ہے اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلے گا، حالانکہ نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے اور اس طرف آگے بڑھ رہے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا فتبسم ضاحکا، مسکرا پڑے، چیونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے۔ یہ نہیں کہا ان چیونٹیوں کو جلا دو، نبی کی توہین کی ہے کہ نبی سن نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہا ان چیونٹیوں کے بلوں کے میں آگ لگا دو اور میں انہیں سزا دوں گا کہ یہ میری توہین کر گئی، کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اس کی بات نہیں سنوں گا، مجھے پتہ نہیں چلے گا۔
فتبسم ضاحکا من قولها، اس کے اس قول پر مسکرا پڑے کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ نبی سلیمان کو نہ لشکر کو۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اسی وقت آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہا اللہ اتنا تو نے عطا کیا ہے کہ میں اس اتنی سی چونٹی کی بات بھی سن رہا ہوں اتنی دور سے، اللہ اس عطا پر مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کر سکوں، یا اللہ توفیق دے۔ نبی کہہ رہا، نبی سے زیادہ شکر ادائی کون کر سکتا، نبی سے زیادہ الفاظ کس کے پاس ہوں گے اللہ کی تعریف کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ سے بار بار یہی مانگ رہے ہیں، میرے مولا مجھے توفیق دے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ جو مجھ کو دیا، جو میرے ماں باپ کو دیا، یا اللہ اس پر شکر کی توفیق دے دے، اور توفیق اور دے کہ نیک اعمال کرو، توفیق اللہ ایسی دے انترضاؤ کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یا تو نبی تڑپ رہے ہیں، نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ وہ الفاظ عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا، اللہ وہ عبادت عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا، یا اللہ وہ توفیق عطا فرما تیرا شکر اتنا کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ انبیاء کہہ رہے ہیں، اور ہماری حالت ایک دو ایسے کوئی جھٹکے لگے، کوئی غم آیا، کوئی پریشانی آئی، کہاں اللہ ہے کہاں نہیں کوئی معلوم نہیں، فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، ساری زندگی ایڑیاں رگڑتے ہیں۔ جس نے رب کو چھوڑ دیا پھر کائنات میں کوئی اس کا اپنا نہیں بنتا، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، پھر اللہ جگہ جگہ کی دھول چٹواتا ہے اس سے، جاؤ جتنے سفر کرنے ہیں کر لو۔ دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کی مرضی آ جائے پھر اللہ کو روک کون سکتا۔ اور پھر یہ کہا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یار اللہ کا نبی ہے اور بادشاہ بھی ہے، اور کیا کہہ رہے اللہ میری دعا ہے اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر لے، یا اللہ نیک بندوں میں شامل کر، اللہ نیک بندوں میں جو نیکی کرتے ہیں جن کی نیکیوں کو تو قبول کرتا، یا اللہ جو اپنی جان کی فکر نہیں کرتے، جو اپنے مال کو دیکھ کر پہلے گھبراتے نہیں ہیں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اللہ میری عبادت ناکافی ہے، جو شکر ادا کیا ہے وہ ناکافی ہے، یا اللہ تیری حمد میں تیرا نبی ہو کر بھی پوری نہیں کر سکتا، اب اپنی رحمت کے ساتھ ہی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، یا اللہ یہاں بھی تیری رحمت کی ضرورت، اللہ یہاں بھی تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان ہے ان کا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَىٰ عَلَى الْهُدْهُدِ، اتنا بڑا نبی اور سلطان ہے اور چیونٹی کی آواز سن رہا ہے کہ ایک پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایمان اللہ نے قرآن بنا کر دیا، اسے پڑھو تو صحیح، کہ کہا جاتا ہے سنا جاتا ہے جی بعض ایسے ہیں قبروں میں اولیاء کہ وہ ہاتھ باہر نکال کر سلام بھی لے لیتے، پاؤں باہر نکال دیتے، یا آواز آ جاتی ہے ہم نے تمہاری بات کو سن لی ہے، یا جیسے ڈرامے کیے جاتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کر اشارے کیے جاتے ہیں پڑھو 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 لا الہ الا اللہ پڑھو، قبر میں فرشتے آ گئے، اور یہاں اللہ کا نبی ہے اور نبی کہہ رہا ہے مجھے وہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ اگر نبی سلطان اور بادشاہ ہو کر ایک پرندے کو دیکھ نہیں پا رہا ہے تو ولی کی حیثیت آپ کیسے تولیں گے، کیسے مانیں گے کہ وہ قبر کے اندر سے دیکھ رہا ہے؟ کہ نبی سلیمان کا تخت ہواؤں نے اٹھایا ہوا ہے، بلندیوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور نبی کہہ رہا ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے پتہ کرو۔ اور پھر وہ پرندہ آیا، اب اس پرندے کا ایمان دیکھے اور اپنا ایمان دیکھے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کچھ ہی وقت گزرا، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی بھی ہے، آپ اللہ کو پیارے بھی ہیں، آپ سلطان بھی ہیں، آپ وقت کے بادشاہ بھی ہیں، آپ ہر جانور کی زبان بھی سنتے ہیں، ہاں آپ انصاف بھی کرتے ہیں، اللہ نے بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ ہدہد کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، میں وہ خبر لایا ہوں،
اللہ کے نبی آپ بھی نہیں جانتے میں کہاں سے آیا، آپ کو بھی علم نہیں میں کہاں سے آیا، اور خبر وہ لے کر آیا ہوں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ نے سکھایا ہے، دیا ہے کہ اگر اس بات پر ایمان آ جائے، ہر دکھ سکھ میں اللہ کے علاوہ ہم کسی طرف پلٹنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہدہد کو ذبح کر دو، میری توہین کی ہے کہ اس کے پاس وہ خبر ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس نے ایک نبی اور بادشاہ کو کہا ہے کہ میں وہاں سے آیا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں گیا تھا، اور خبر وہ لے کر آیا ہوں آپ نہیں جانتے۔ ہم تو ایک سیکنڈ میں کہہ دیتے ہیں توہین کر دی ہے اس گستاخ نے، اور بے ادبی کر دی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہاں چونٹی کہہ رہی ہے سلیمان کو پتہ نہیں چلے گا، یہاں ہدہد کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہ آیا وہاں سے ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کہاں سے آیا، بتاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ میں کہاں گیا تھا۔ یہ انبیاء ہیں، لیکن پھر بھی کہا اللہ تیری رحمت ہے، تیری رحمت ہے اللہ، اس عنایت پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جو دیا ہے جتنا دیا ہے اللہ اس پہ بس وہ توفیق دے کہ تو راضی ہو جائے۔ غم آئے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام پر کون سا غم نہیں ٹوٹا، کون سے دکھ کا پہاڑ نہیں توڑا گیا؟ رسول کریم علیہ السلام پر کون سی ایسی تکلیف ہے یا ایسا حربہ کون سا باقی رہ گیا تھا کہ جو اللہ کے نبی کو آزمایا نہیں گیا تھا؟ کہ صحابہ کرام کہنے لگے ایک دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیفیں جھیل لی ہے، غم بھی جب سے کلمہ پڑھا ہے تب سے اللہ نے امتحان لینا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی بچے بھی ذبح ہو گئے، یا رسول اللہ بیویوں کو بھی چھین لیا گیا، یا رسول اللہ مال کو بھی چھین لیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چلتے ہیں تو لوگ پتھر مارتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ذرا آپ ان الفاظ پہ غور کریں کہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے تابع دار نہیں ہیں؟ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے ہر قربانی نہیں دی، کیوں نہیں میرے اصحاب؟ تم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ صحابہ تڑپ اٹھے متا نصر اللہ، پھر آپ بتائے نا یہ دکھ کے بادل کب چھٹیں گے، یہ غم کب دور ہوں گے، یہ تکلیفیں کب ختم ہوں گی کہ ہمارے بچوں کی چیخیں ہمارے کانوں تک پڑتی؟ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ کیا اللہ نبیوں کی مدد نہیں کرتا ہے؟ کیا اللہ اپنے ماننے والوں کو اس طرح تنہا چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ۔ میرے نبی کے صحابہ آج گھبرا گئے، آج ان کے حوصلے ٹوٹ رہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ جبریل جاؤ انہیں جا کر دلاسا دو اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں بتاؤ۔ میرے نبی انہیں کہیے مت گھبراؤ، تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں، اور تم سے پہلے جو گزرے تھے تم سے بھی زیادہ تکلیفیں آئی تھی، ان پر تم سے بھی زیادہ تکلیفیں آئی تھی۔ ساتھ مت چھوڑ دینا، حوصلہ مت توڑ لینا، امید کو ختم مت کر دینا کہ اللہ پتہ نہیں مدد کرے گا کہ نہیں۔ کتنے سال گزرے تھے، کتنے سال، 13 سال گزرے، اور سب سے محبوب ترین ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اللہ نے امتحان لیا۔ 13 سال تک صحابہ پستے رہے، ذبح ہوتے رہے، گھروں کو جلا دیا گیا، گھروں سے نکال دیا گیا، مال و اسباب چھین لیا گیا، یہاں تک کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں اور ہم آپ کے صحابہ نہیں ہیں، تو پھر مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اتنے سال ہو گئے، مدد کیوں نہیں آ رہی؟ پھر کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ قریب ہے، تم دیکھو گے یہی غلام ہوں گے، تم سردار ہوں گے، تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں اٹھی ہوں گی، ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ لیکن اس کا ایک سیٹ اپ ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ خوشی آئے تو پھر صحابہ نے کیا کیا تھا؟ کیا مکہ والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے؟ کیا کیا تھا؟ کیا ان کے گھروں کو آگ لگا دی تھی؟ ایک کو بھی نہیں چھونا، کسی ایک کو بھی۔ ہر عورت پردے میں ہے، ہر عورت عزت میں ہے، ہر بچہ محفوظ ہے، ہر بوڑھا محفوظ ہے، جو اپنے گھر میں ہے وہ محفوظ ہے۔ ہم لوگوں تمہارے ٹکڑے کرنے تو آئے نہیں،
اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اگر غم ہے تو پھر دیکھیں ایوب علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، پھر دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر دیکھیں اولاد نہیں تو زکریہ علیہ السلام کو۔ 120 برس کوئی تھوڑے نہیں ہوتے، امید اتنی لمبی تھی۔ 120 برس امید نہیں توڑی، اللہ سے نا امید نہیں ہوئے۔ اس حالت میں بھی کہہ دیا رب لا تذرنی فردا، یا اللہ 120 سال عمر ہے لیکن مجھے امید اور یقین ہے بیٹا تو عطا فرمائے۔ 120 سال تک رب دیکھتا رہا میرا نبی کیا کرتا، اور 13 سال مکے کے رب دیکھتا رہا کہ محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کو کیسے مارا جا رہا۔ ہم 1 سال گزرا نہیں ہے، 1 مہینہ نہیں نکالتے، 1 مہینہ کیا 10 دن دکان پر اچھا نہ چلے کاروبار تو ہم اپنی بیوی بچوں کو گالیاں دیتے، اور ہم لوگوں کے پاس بیٹھ کے کیا کریں یار آج کا دن نہیں بڑا نحوست والا گزرا، کیا کریں یار آج تو پتہ نہیں کیا تھا، میں نے کس کا چہرہ دیکھ لیا، اتنی سی بات پر یہاں تو سب کچھ چھین لیا گیا، اور برس ہاں برس اللہ کی طرف سے آزمایا گیا، لیکن پھر بھی کہا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے، یا اللہ غم میں بھی یہ کہتے ہیں تو ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا، پھر کوئی غم نہیں رہتا۔ اللہ اگر تو ساتھ ہے پھر ہمیں کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف آئے کوئی غم آئے صرف یہ کہیں اللہ تیرا ساتھ چاہیے، اللہ تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا، پھر غم چھٹ جاتے۔ خوشی آئے تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے اور فوری طور پر سجدہ شکر ادا کرے، اور یہ کہے اللہ خوشیوں کے موقع پر مجھ سے ایسا کوئی عمل نہ ہو جائے کہ میرے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔